اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر کوئی آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کسی انگریز کا لیکچر آپ سن رہے ہو, وہ کس طرح سے موٹیویٹ کرتے ہیں؟ بھائی اچھے کام کیا کرو, تھینک یو کیا کرو, اچھے, یہی نا مینرز سکھا رہے ہوتے ہیں نا. ارے گورے کیا سکھا رہے ہوتے ہیں بھائی؟ مینرز, تمیز سے بات کیا کرو, تھینک یو کیا کرو مسکرا کے بات, اور یہ وہ اپنے ملازمین کا خیال رکھو. یہ سب مینرز پیدا کرنے کے لیے ان کے ہاں موٹیویشن اسپیکر ہوتے ہیں, ہندوؤں میں بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ ویژن بنایا کرو, یہ کیا کرو, وہ کیا کرو. موٹیویٹ کیسے کرتے ہیں؟ ان کے پاس کیا ہے موٹیویشن کے لیے بتاؤ؟ کوئی ڈھنگ کی بات ان لوگوں کے پاس نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک مثال تو میں اکثر دیتا ہوں, ممکن ہے پرانے لوگ بور ہو جائیں کہ مفتی صاحب یہ مثال بہت زیادہ ہو گئی ہے, لیکن جو اچھی مثال ہوتی ہے نا وہ اگر کئی بار بھی بیان کر دی جائے بات سمجھانے کے لیے تو غلط نہیں ہے, کیونکہ آج کسی اور اس میں بیان کر رہا ہوں نا پیرائے میں. اکثر موٹیویشنل اسپیکر ایک مثال لازمی دیتے ہیں کہ دیکھو دنیا سے ہم سب نے جانا ہے, جب ہم دنیا سے جانے والے ہوں گے تو آپ پیچھے مڑ کے دیکھنا چاہو گے کہ میں نے لائف کیسی گزاری. گندی لائف گزری ہوگی, چوریوں میں, چکاریوں میں, چرس میں, اور الٹی سیدھی حرکتوں میں, قانون توڑنے میں. تو آپ یہ سوچ کے دنیا سے جاؤ گے کہ میں نے کوئی اچھی لائف نہیں گزاری, سکون سے نہیں مرو گے آپ. اور اگر آپ کچھ اچھا کر کے چلے گئے, کوئی انسانیت کی خدمت کر کے چلے گئے, کچھ اچھا کر کے چلے گئے, پھر جب آپ موت کے وقت پیچھے دیکھو گے تو آپ کو لگے گا کہ میننگ فل لائف میں نے گزاری ہے. اس میننگ فل لائف سے آپ کو اطمینان ہوگا کہ میرا دنیا میں آنا ضائع نہیں گیا. اس اطمینان کے ساتھ آپ دنیا میں جاؤ گے. گورے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ہندو بیٹھے ہوتے کہتے ہیں نعرہ تکبیر, ان کا جو بھی نعرہ تکبیر, کیا خاندانی مثال دے دی, اور سب میں ایک بجلی کی طرح ایک جذبہ بھر جاتا ہے. بڑے بڑے خاندانی آدمی وہ بڑی پیاری مثال دیتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں دم میں آگ لگا دی. وہ مثال یہ دیتے ہیں, بڑی پیاری مثال دیتے ہیں کہ دو چڑیا جو ہے نا اڑتی بھی جا رہی تھیں. دو چڑیائیں کیا کر رہی تھیں؟ اڑتی بھی جا رہی تھیں. ان کا خیال تھا ہماری اسپیڈ بہت تیز ہے. اوپر سے ایک جیٹ طیارہ گزرا, زوں کرتا ہوا نا, اتنی اسپیڈ سے گزرا کہ وہ چھوٹی چڑیا کے تو پر ہی جھڑ گئے اور وہ لڑکھڑانے لگی. تو وہ چھوٹی چڑیا بڑی چڑیا سے پوچھتی ہے کہ آنٹی یہ بھی ہماری طرح کا اڑنے والا پرندہ ہے, لیکن اس کی اسپیڈ میں اور ہماری اسپیڈ میں زمین آسمان کا فرق ہے, تو اس کی اتنی اسپیڈ کی وجہ کیا ہے؟ نہیں یاری یار کیا کریں یار, یہ اتنی اسپیڈ سے گیا کہ ہمیں ہلا کے رکھ دیا اس نے, کیا وجہ ہے؟ تو وہ جو انٹی چڑیا تھی نا, اول تو اس نے انٹی کا لفظ سنتے ہی ٹینشن میں آ گئی ہوگی, لیکن اس نے کہا کہ دیکھو فرق اس میں اور ہم میں یہ ہے کہ اس کی دم میں آگ لگی ہوئی ہے, ہماری دم میں آگ, بولو بھائی, نہیں وہ آگ لگی ہوتی ہے نا پیچھے. اگر کوئی ہماری دم میں آگ لگا دے نا, ٹھیک ہے نا, تو دم میں آگ, یہ موٹیویشن کا کام یہی ہوتا ہے کہ آپ کو یا تو مرچیں لگا دے یا آپ کی دم میں آگ لگا دے. آگ لگے گی تو بھاگو گے, پھر جس سمت میں کر دے گا نا آپ بھاگتے چلے, پھر اتنا بھاگو گے کہ لوگوں کی پکڑائی میں نہیں آؤ گے آپ. تو وہ چڑیا نے کہا کہ بہن اس کی دم میں آگ لگی ہوئی ہے اور ہماری دم میں آگ نہیں لگی. تو موٹیویشنل اسپیکر کا کام یہ ہوتا ہے کہ اچھے عمل پہ لانے کے لیے آپ کی دم میں آگ لگائے. دم میں آگ لگانے کے لیے مثال دی جاتی ہے کہ بھائی دیکھو مرنا سب نے ہے, جب مرتے ہوئے پیچھے مڑ کے دیکھو گے تو میننگ فل لائف ہوگی, تو سکون سے مرو گے. اور میننگ فل لائف پان گٹکوں میں کم بخت اور چوریاں اچکوں الٹے کاموں میں لگا دی تو سکون کی موت نہیں ہوگی. اس سے ہندوؤں کی اور انگریزوں کی دم میں کیا لگ جاتی ہے؟ آگ. حالانکہ اس میں آگ لگانے والی کوئی چیز بولو بھائی نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس آگ لگانے والی کوئی چیز نہیں ہے, تو ایسی فالتو مثالوں سے سمجھا رہے ہوتے ہیں بات. میں نے جب یہ مثال سنی نا کسی موٹیویشنل اسپیکر سے, یوٹیوب پہ وہ مثال دے رہا تھا, میں نہیں سنتا موٹیویشنل اسپیکر کو, ایک آدھ دفعہ کسی نے کوئی کلپ بھیجا تو کہ بھائی یہ مثال بڑی اچھی ہے سن لیں, تو اس میں یہ چیزیں سامنے آئیں. تو میں نے کہا اس مثال میں سب سے بڑا ٹیکنیکل فالٹ یہ ہے, کوئی عقل مند بیٹھا ہو بولا یار جب مر ہی رہے ہیں تو بھاڑ میں جائے, اچھی لائف گزاری کے بری لائف گزاری.
کیونکہ انسان ہمیشہ فیوچر کا سوچ کے خوش ہوتا ہے, پاسٹ کا سوچ کے خوش نہیں ہوتا. کیا ہو گیا؟ دیکھو ایک آدمی کے 50 سال ایئر کنڈیشن روم میں گزرے, عیاشی میں گزرے, اسے بتایا گیا کہ کل آپ کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے گا, ہے بھائی؟ وہ فیوچر پاس کا سوچ سوچ کے خوش ہو رہا ہے, یار بڑی میننگ فل لائف میری, یعنی عیش و عشرت والی لائف میری گزر گئی, چلو میں نے اتنا اچھا کھایا, اتنا اچھا پیا, ایسی لائف گزاری, کل لٹک جائیں گے تو کیا ہو گیا, کوئی بات بھائی, 50 سال تو اچھے گزر گئے نا, ایسا ہوگا؟ بولے گا یار یہ کیا یار, کل لٹک جاؤں گا. اور ایک آدمی وہ ہے جس کی ساری زندگی ٹینشنوں میں گزری, بلکہ وہ پھانسی کے یعنی گھاٹ میں گزری ہے, اس کو بتایا گیا کہ تم لٹکنے والے ہو, اور ٹینشن میں گزری. آج اعلان ہوتا ہے کل تمہاری رہائی, تو کون خوش ہوگا؟ فیوچر کا دیکھ کے انسان ہمیشہ خوش ہوتا ہے, پاس کا سوچ کے خوش نہیں ہوتا. اس پاس کا سوچ کے خوش ہوتا ہے جس کا فیوچر پہ اثر ہو رہا ہو. جیسے آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہو, ابھی پرچہ نہیں آیا, پاس میں آپ نے تیاری فل کی ہے, پوری کتاب رٹ لی آپ نے, آپ کو پتا ہے کہ پوری کتاب کے اندر سے ہی آئے گا نا پرچہ, اور کتاب ہم نے پوری یاد کر لی ہے, تو پاسٹ آپ کا محنت میں گزرا ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ فیوچر میرا اچھا ہوگا, اس پاس کا فیوچر پہ کیا ہونے والا ہے, اثر پڑے گا. اب پاس ٹینشن میں بھی گزرا ہے نا, کوئی بات نہیں یار, مستقبل اچھا ہونے والا ہے. کیا خیال ہے بھائی جان؟ اور اگر پاسٹ میں آپ نے تیاری نہیں کی اور آپ کو پتا ہے پرچہ سامنے آنے والا ہے, ہاتھ پاؤں پھولنا شروع. وہ پاس کی عیاشی اور اس کی خوشیاں آپ کو خوشی نہیں دیں گی. تو بھائی آپ نے میننگ فل لائف گزاری, اگر اس میننگ فل لائف کی بیس پہ آگے آپ کو کوئی اچھی لائف مل رہی ہے تو بہت اچھی لائف گزاری. کچھ بھی نہیں مل رہا تو اس کا مطلب یار میری میننگ فل لائف کی تو ساری ایسی کی تیسی ہو گئی, مجھے تو اس کا کوئی اجر ہی نہیں مل رہا. سالا وہ ٹماٹر بیچنے والا معذرت کے ساتھ, وہ چور اچکا, وہ بھی ساتھ والی قبر میں اسی پروٹوکول کے ساتھ, اور میں نے انسانیت کے لیے اتنی قربانی دی, جن کے لیے قربانیاں دی کم بات وہی قبر میں پھینک کے جا رہے ہیں مجھے. وہ میرا بھائی جس نے باپ کو کبھی پوچھا نہیں ہے بھائی, جو ہمیشہ باپ کو ستاتا رہا, اس کو بھی وہی قبر مل رہی ہے, اور میں نے اپنے باپ کے لیے اتنی قربانیاں دی, وہی باپ آج مجھے ساتھ والی قبر میں ڈال کے جا رہا ہے. تو میری تو زندگی اور میری قربانیوں کا بیڑا غرق ہو گیا. کیا موٹیویشن ملے گی بھائی اس سے دم میں آگ لگے گی؟ کیا ہو گیا؟ اس قسم کی یہ جو غیر مسلم موٹیویشن دیتے ہیں نا, ان کی مثالیں اس سے زیادہ نہیں ہوتی. انسان کو خدا کی قسم انسان کا بچہ بنانے کے لیے آخرت کا تصور کے بغیر انسان کو انسان کا بچہ بنانا ممکن ہے ہی نہیں. ناممکن ہے کسی کو اچھا انسان بنا دو.